السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو کا پہلا لیکچر ہے اور ہمارا عنوان ہے حمد۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم کسے کہتے ہیں۔ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں بات کی جائے، ان کا ذکر کیا جائے۔ تو آج ہم حمد پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہماری حمد کا پہلا شعر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، ظاہر اس میں ہے خوش نمائی۔ اس میں مشکل الفاظ جو ہیں وہ ہے خوش نمائی، اور خوش نمائی کا مطلب ہوگا خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس شعر میں جو ہے شاعر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، پیدا کی گئی ہیں، یا چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو بھی ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ بے عیب بنائی ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، جبکہ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص اور عیب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارا، کیا خوب ہے رنگ ڈھنگ سب کا، چھوٹی بڑی جس قدر ہے اشیاء۔ اب خوب کا مطلب کیا ہے کہ ایک اچھی چیز ہونا، عمدہ چیز ہونا۔ اشیاء کس کو کہتے ہیں؟ چیزوں کی جمع کو، شے کی جمع کو، ٹھیک ہے۔ رنگ ڈھنگ یعنی چال چلن، انداز وغیرہ، ادا، اور قدر مقدار، اندازہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح جو ہے وہ شاعر اس میں یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی، وہ زمین پر ہوں یا آسمان پر، سب جو ہیں ایک دوسرے سے الگ، انوکھی اور منفرد ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کے نظاروں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے، وہ دنگ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چیزیں آسمان پر ہوں یا زمین پر، ٹھیک ہے، اور کسی قسم کی بھی ہوں، پھل پھول، انسان، جانور، پودے، چرند پرند، جو بھی ہو، انسان جب ان سب چیزوں کو، مظاہر قدرت کو دیکھتا ہے تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نئے انداز میں تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارا، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اس میں ادا جو ہے وہ مشکل لفظ ہے ایک، ٹھیک ہے۔ نرالی کا مطلب ہوتا ہے مختلف ہونا، اور حکمت یعنی کہ کسی قسم کی جو ہے وہ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت، عقل مندی اس میں جو ہے وہ شامل ہونا۔ ادا کا مطلب انداز، ٹھیک ہے۔ تو اب اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کو ایک انوکھے انداز میں جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی عقل مندی جو ہے وہ موجود ہے، پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ چھوٹی دیکھیں نا، دن اور رات کے بننے میں، سورج اور چاند ستاروں کے نکلنے اور غروب ہونے میں، ان سب چیزوں میں کوئی نہ کوئی حکمت، دانائی، عقل مندی، سمجھ بوجھ جو ہے وہ انسان کے لیے ہے کہ سورج اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جاتا ہے، چاند ستارے اپنے وقت پر آتے جاتے ہیں، دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، اور پھلوں اور پھولوں میں خوشبو، پھلوں میں ذائقوں کا ہونا، اور ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان سب چیزوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے، اس کی دانائی، اس کی سمجھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، فہم نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر چیزوں کو جو ہے وہ خوبصورتی سے بنایا ہے۔ انسان کی جو عقل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو میں جو حکمت پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جو حکمت پائی جاتی ہے، ان کو سمجھنے سے انسان کی جو عقل ہے وہ قاصر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انسان سمجھ نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی حکمت کو۔ اگلا شعر ہے ہمارا کہ ننھی کلیاں چٹک رہی ہیں، چھوٹی چڑیاں پھدک رہی ہیں۔ اب پھدکنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھل کود کرنا، چٹکنا یعنی کھلنا،
اور ننھی چھوٹی، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرسبز باغوں میں جو ہے وہ خوبصورت پودے بنائے، ان پر ننھی ننھی کلیاں، چھوٹی چھوٹی کلیاں جو ہیں وہ جب کھلتی ہیں تو ان کی خوشبو سے جو ہے وہ سارا باغ، سارا چمن جو ہے وہ مہک اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کلیوں پر پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کلیوں پر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں آ کر اچھل کود کرتی ہیں، اور ایک پودے سے دوسرے پودے پر جو ہے وہ اڑتی ہیں، اور ان کی اچھل کود کو جب انسان دیکھتا ہے تو انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جو چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں وہ بھی اس اچھل کود کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارا کہ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ اب قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت، اور مہکنے سے مراد خوشبو میں پھولوں میں خوشبو کا بسنا، اور چہکنے سے مراد ہے خوشی کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھولوں کو بہت خوبصورتی سے بنایا ہے، پھولوں کو بہت خوبصورت خوشبو میں بسایا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنی عقل اور ہنرمندی سے جو ہے وہ مصنوعی پھول تو بنا لیتا ہے، ہاں، لیکن ان میں خوشبو جو ہے وہ کبھی بھی نہیں پیدا کر سکتا، ٹھیک ہے۔ چاہے انسان نے چاہے کتنی ہی سائنسی ترقی کیوں نہیں کر لی، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ قدرتی پھولوں جیسی خوشبو جو ہے وہ کبھی بھی مصنوعی پھولوں میں پیدا نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہی باتوں کی جو ہے وہ کے اقرار کے لیے پرندے جو ہیں وہ آسمان کی بلندیوں سے جو ہے وہ نیچے آ کر ان پھولوں پر چہکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں، اور پھولوں کی خوبصورتی اور ان کی جو خوشبو ہے اس کو سراہتے ہیں، اس کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔